السلام علیکم آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ABS اسپیڈ نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالبصیر عبداللہ۔ آئیے ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ایک نظر۔ مکہ المکرمہ آنے والے زائرین کو اپنے اپنے ملک کی زبان میں امور حرمین سمجھنے کے لیے دی گئی ایک اور سہولت، اردو زبان سمیت دیگر زبانوں کے لیے دلیل المصلی نام سے ایک ایپ کو کر دیا گیا متعارف، زائرین کو ہوگی سہولت۔ آج دنیا کے بڑے طاقتور ممالک امریکہ اور چین کے درمیان ہوئی 6 سال کے بعد بالمشافہ ملاقات۔ کوریا کے شہر بوسان میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کے درمیان ہوئی خاص ملاقات۔ یہ ملاقات پر تھی ساری دنیا کی نظریں۔ چائنا اور امریکہ کے درمیان جاری تمام کشیدگیاں اور اندرونی تمام معاملات ہو گئے ختم۔ 47% ٹیرف کر دیا امریکہ نے چائنا پر ختم۔ امریکہ اور چائنا دونوں ممالک ایک دوسرے سے دوبارہ شروع کریں گے تجارت اور بھی مزید دفاعی اور سرحدی معاون پر بھی ہوگی بات چیت۔ ظالم اسرائیل نے جاری رکھا اپنے جارحانہ کارروائی غزہ پر حملہ کرتے ہوئے اب تک 100 سے زیادہ افراد کو کر دیا شہید۔ پھر ایک بار فلسطینیوں اور اہل غزہ کو ملنے والی خوشیاں ہو گئی پست، دوبارہ اپنے تباہی والے ایام کو یاد کر کے رولی عوام۔ اسرائیل سے دبئی کی دوستی ہونے کے بعد دبئی مکمل طور پر بیٹھ گیا اب اسرائیل کی گود میں۔ دبئی میں اسرائیلی سفارت خانہ کے معاہدے کے بعد اب ہتھیاروں کی کمپنی بھی دبئی میں کھولنے کے معاہدے پر ہو گئے دستخط۔ ایسے تو ہے صفوں میں ہمارے منافقوں کی نسلیں موجود۔ ظلم کی حدیں ہو گئی سوڈان میں پار، انسانیت ہوئی شرمسار۔ دبئی کے اتحادی فورس نے اپنے شیطانیت حیوانیت کو جاری رکھتے ہوئے ہزاروں افراد کو اتار دیا موت کے گھاٹ، مگر افسوس کوئی بھی مسلم کنٹری نے سوڈان کے بدترین حالات پر نہیں اٹھایا کوئی سوال۔ برازیل میں ڈرگ مافیا اور آرمی کے درمیان ہوئی جنگ کی وجہ سے برازیل کی گلی کوچوں میں پڑی ہوئی نعشوں کے انبار، ہر جگہ حالات بد سے بدتر، درجنوں افراد کو آرمی نے بھی کر لیا گرفتار۔ سوڈان میں دور اسلام کے آغاز سے آج بھی ایمان کی وہی ہے مضبوطی۔ سوڈان میں امارات کے اتحادی فورس کے ہاتھوں ظلم کا شکار ایک سچا ایمان والے کو ظلم کے پہاڑ توڑنے کے بعد بھی نہ توڑ سکے ایمان کا تار، بار بار ظالموں کے سامنے پڑتا رہا کلمہ شہادت۔ یہ ہے ملعون عیسیٰ ابو لولو جو ریپڈ سپورٹ ملیشیا ظالموں میں سے ایک ہے ظالم حیوان موجود، اس کے سر کے بالوں کی مقدار کے برابر انسانوں کا کر چکا ہے اب تک قتل۔ سورج سے ہی شیطان کے آباء و اجداد کی نظر آ رہی ہے لعنت۔ ممبئی میں آج پھیل گئی اس وقت دہشت جب ایک روہت آریا نامی شخص نے 17 بچوں کو بنا لیا یرغمال۔ کچھ گھنٹوں میں سیکورٹی فورس نے اپنی طاقت اور ذہانت کا استعمال کرتے ہوئے دہشت گرد کے قبضے سے بچوں کو کرا لیا بازیاب۔ اس کڈنیپر کا ایک ویڈیو بھی ہو رہا ہے وائرل۔ ہم گٹھ بندھن کے ساتھ تعلقات جوڑ کر اس بار بہار کی عوام کی مفاد کی خاطر لڑنا چاہتے تھے الیکشن، مگر گٹھ بندھن کو ہے بہت اپنے آپ پر غرور۔ ہمارے لکھے گئے خط کا تک نہیں دیا جواب، مگر پھر بھی ہم عوام کے لیے لڑتے رہیں گے انتخاب، اسدالدین اویسی کا بیان۔ بنگلور میں مقامی عوام اپنے غلط رویے اور غلط اصولوں کی وجہ سے مقامی بلدیہ کے غصے کا ان کو کرنا پڑا سامنا۔ کچرے کی نکاسی اور سہولیات دینے کے بعد بھی مقامی عوام اس سروس کو استعمال نہ کرنے پر بلدیہ کے ذمہ داران نے عوام کے گھروں کے سامنے لا کر ڈال دیا کچرے کے انبار تاکہ دوبارہ بنائے گئے قوانین پر کر سکے عمل۔ مسلمانوں کو کہنا چاہتے تھے بدنام، مگر خود کھل کر آ گئے کھلے عام۔ 25 اکتوبر کو علی گڑھ کے ایک مندر کی در و دیوار میں ہرے رنگ سے آئی لو محمد لکھنے کے بعد کھڑا ہو گیا تھا ببال۔ بعد ازاں پولیس کی صحیح تحقیقات کی وجہ سے اصلیت آئی سامنے۔ لکھنے والے خود نکلے ہندو دھرم کے 4 لوگ۔ دونوں گروپوں میں فساد کرانے کا تھا یہ مقصد، مگر تمام ان کا گھنونا کھیل ہو گیا ناکام۔ پولیس نے کر لیا انہیں گرفتار۔ ریلوے سفر کے دوران ایک خاتون کا پرس یعنی بیگ چوری ہو جانے کے بعد خاتون ہو گئی برہم اور حالت برہمی میں ریلوے کی ونڈو کی توڑ دی کانچ۔ بار بار اپنے بیگ کی واپسی کا کر رہی تھی مطالبہ۔ اس کی اس حرکت کی وجہ سے کافی دیر تک مسافرین کو پیش آئی مشکلات۔ گاڑی پر چالان آئے تو آئے، مگر منہ سے گٹکے کا مزہ اور تھوک نہ جائے۔ اتر پردیش میں ایک ایکٹیوا پر سوار شخص کو روکا پولیس نے ہیلمٹ کے لیے، مگر یوگی کے اسکول میں پڑھنے والے کو جان اور چالان سے زیادہ ہے اہم منہ میں موجود گٹکا۔ آفیسر سے بات کرتے وقت بھی گٹکا تھوکنے کو نہیں کیا گوارا اور منہ میں گٹکا رکھتے ہوئے کی تمام مکمل بات۔ پڑوسی ریاست میں آئے طوفان مونتا کی آمد کے بعد طوفان کی خطرناک بارش کا دیکھا گیا منظر۔ عوام بھی اس طوفانی بارش کی وجہ سے ہو گئی خوف زدہ۔ ریلوے اسٹیشن پر بھی بھاری پانی جمع ہو جانے کی وجہ سے درجنوں ٹرینوں کی آمد و رفت ہو گئی منسوخ۔ ہزاروں مسافرین کو کرنا پڑا مشکلات کا سامنا۔ بھاری بارشوں کی وجہ سے ندی تالابوں میں طاقتور طغیانی کی بنا پر ٹوٹنے لگی اہم سڑکیں۔ اسی کے چلتے حیدرآباد سے سری سیلم جانے والی اہم شاہراہ لالٹی پور ولیج ناگر کرنول کے پاس اہم سڑک ٹوٹ گئی، جس کی وجہ سے اس روڈ پر آنے جانے والے افراد کے لیے راستے کی سربراہی کر دی مسدود۔
जुबली हिल्स में हर सियासी पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों की जीत को यकीनी बनाने के लिए एड़ी चोटी का लगा रही है जोर। इसी के चलते वगंती सुनीता के हमरा महेश्वरम MLA सबिता इंद्रा रेड्डी भी इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेकर अवाम को वोट डालने की कर रही है अपील। और इसी इंतखाबी मुहिम के दरमियान BRS के सीनियर लीडर दासुजो शरावन भी जुबली हिल्स हल्के में अवाम से मुलाकात करते हुए इस हल्के में मौजूद मसाइल से वाकफियत कर रहे हैं हासिल। हिंदुस्तान के साबिक क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन को उनके कैरियर में क्रिकेटर बनने और कप्तान बनने के लिए नहीं हुई होगी इतनी दुश्वारियां जितने एक सियासी सीट के लिए आए मुश्किलात। उतार चढ़ाव के बाद आखिरकार मोहम्मद अजहरुद्दीन 31 अक्टूबर जुमा के दिन दोपहर 12:15 पर लेंगे अपने ओहदे राजदारी का हल्फ। इस मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी समेत दीगर अहम सियासी रहनुमाओं की शिरकत यकीनी। अभी से चाहने वाले मुहिब्बान की जानिब से मुबारकबादियों के सिलसिले का आगाज। इसी दौरान जनाब इफ्तिखार शरीफ ने क़यामगाह पहुंचकर मोहम्मद अजहरुद्दीन को दी मुबारकबाद। तेलंगाना में मौजूद मसाइल को लेकर तेलंगाना के वजीर आला ने मुख्तलिफ तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले मुंतजिमीन जिम्मेदारान से की मुलाकात। इसी के चलते तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन और काजीपेट दरगाह अफजल बियाबानी के सज्जाद नशी मौलाना खुसरो पाशा के हमरा दीगर मशाइकीन के साथ रेवंत रेड्डी ने अहम इजलास किया मुनक्किद। खुसरो पाशा ने अहम मामलात पर तबादला ख्याल करते हुए CM को मेमोरेंडम किया पेश और इस मौके पर मुसलमान और दीगर मज़ाहिब के अवामी मसाइल पर खुसरो पाशा ने CM को दिलाई तवज्जो। तो नाज़रीन, ये थी ABS स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।